أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. اور ان دونوں جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک جنتی یا دوزخی کو اس کی علامت سے پہچانیں گے، اور وہ اہل جنت سے پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو. وہ ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھیں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب ان کی آنکھیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا. یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے اعراف کا ذکر فرمایا ہے. اعراف کے بارے میں کافی ابہام پایا جاتا ہے. آج اعراف کے معنی پر انشاءاللہ تفصیل سے میں عرض کرتا ہوں. علامہ راغب حسین محمد بن راغب اصفہانی متوفہ 502 ہجری نے لکھا کہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے، ڈیوائڈنگ وال، ادھر دوزخ ادھر جنت. پہلی رائے. علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفہ 668 ہجری لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا الاعراف بلند چیز ہے، اور لغت میں الاعراف کا معنی بلند جگہ، یہ عرف کی جمع ہے. دوسری رائے کیا ہے جی؟ یہ بلند جگہ ہے. پہلی رائے دیوار ہے، دوسری رائے بلند جگہ ہے. اب علماء نے اصحاب الاعراف کے متعلق 10 اقوال نقل کیے. سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابن عباس، یہ تینوں صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے. اصحاب الاعراف کون ہوں گے؟ مثال کے لیے 50 نیکیاں 50 برائیاں، بالکل ایسے حساب کتاب، وہ اصحاب الاعراف ہوں گے. دوسری رائے مجاہد نے کہا یہ صالح اور فقہا اور علماء ہیں. سادہ لفظوں میں اللہ کے ولی اور نیک علماء کرام، اولیاء اللہ اور علماء کرام ہوں گے. تیسری رائے مہدوی نے کہا یہ شہداء ہیں، شہداء کو اعراف کہتے ہیں. کشیری نے کہا کہ یہ وہ فاضل مومن اور شہید ہیں جو اپنے کاموں سے فارغ ہو کر لوگوں کے احوال کا مطالعہ کرنے کے لیے فارغ ہو گئے. یہ لوگ جب اہل دوزخ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب یہ ان اہل جنت کو دیکھتے ہیں جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے تو ان کے دخول کی امید رکھتے ہیں. بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے کئی شانوں سے نوازا ہے. لوگوں کے اندر بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی ہی ذات تک محدود ہیں، اپنا ذکر اذکار کیا، اپنا پڑھایا، بس ختم، ہم جنت میں جائیں سو جائیں، ختم. سائڈ کوئی جاتا ہے جائے، نہیں جاتا نہ جائے. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں میں تو جنت میں جاؤں، میں دوسرے کو بھی لے کے جاؤں. میں نے تو جنت میں جانا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ کے فضل سے، تو میں کیوں نہ دوسرے کو بھی لے کے جاؤں. آپ دیکھیں گے نماز پڑھنے والے ساتھی بھی ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے تشریف لے آتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو آتی دفعہ سب کو دعوت دیتے ہوئے آتے ہیں. ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو بھی کچھ نہیں، ان کا عمل بھی ٹھیک ہے، ان کا عمل بھی ٹھیک ہے. لیکن جو کسی کی اصلاح کر رہا ہے، کسی کے لیے نیکی کا سبب بن رہا ہے، کسی کو کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا پسند آ جائے، تو اسباب زیادہ ہو گئے نا جی. نماز آپ کل اکیلے پڑھنے آ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے گا، لیکن اگر میں کسی ساتھی کو لے آؤں اللہ اس کی قبول فرما لے اور وہ میری وجہ سے ہوئی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ نیکی میں شمار ہو گیا۔ ہاں جی، ایسے لوگ ہوتے ہیں اعراف کہ وہ لوگ صرف بندہ مومن، فاضل مومن، علماء، اولیاء کے اندر بھی آپ کس میں دیکھیں، بعض اللہ کے ولی ہوتے بیٹھے بس اپنا دم درود کیا اپنا ختم بس، بعض ایسے ہوتے ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں اپنا سلسلہ آگے لے گئے۔ حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تدریس بھی کی، تبلیغ بھی کی، حضور غوث اعظم نے تبلیغ بھی کی، تدریس بھی کی، مدرس بڑے زبردست تھے۔ ہاں جی، تبلیغ بھی تدریس۔ باقی حضرات اولیاء اللہ میں اکثریت وہ صرف اپنی اللہ اللہ کیا۔ تو وہ لوگ جو دوسرے مسلمانوں کے لیے بھلائی اور نیکی کا سوچتے ہیں ان کو بھی اصحاب الاعراف کہتے ہیں۔ امام سالبی نے کہا کہ حضرت ابن عباس روایت ہے کہ الاعراف پل صراط پر ایک بلند جگہ ہے جس پر حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم وہ اپنے محبین کو سفید چہرے سے پہچانتے ہیں اور اپنے مبغضین کو سیاہ چہرے سے پہچانتے ہیں۔ کل قیامت والے دن یوم تسود وجوہ و تسود وجوہ، چہرے سیاہ بھی ہوں گے، چہرے سفید بھی ہوں گے۔ ایمان والوں کے چہرے سفید ہوں گے اور دوزخیوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان سے نفرت کرنے والوں کے چہرے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کے چہرے، حضرت علی سے محبت رکھنے والے چہرے چمک رہے ہوں گے، حضرت علی سے، حضرت جعفر بن ابی طالب سے، ان حضرات سے، حضرات صحابہ کرام سے، حضور کے چچا حضرت عباس سے، حضرت حمزہ سے بغض رکھنے والوں کے چہرے سیاہ ہوئے ہوں گے۔ ان سے محبت کرنے والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان سے بغض رکھنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ محبت اور نفرت دونوں کے لیے ایک سمت مقرر کر دی جائے نا قبلہ، تو میں کہتا ہوں کمال ہو جاتا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے۔ ہم کسی سے محبت کریں تب بھی ذات الہی ہمارے پیش نظر ہو، ہم کسی سے نفرت کریں تب بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے پیش نظر اللہ کی ذات ہو کہ یا اللہ تو نے کہا ہے ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، تو نے کہا ہے ہم اس سے نفرت کر۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نفرت۔ زہراوی نے کہا کہ یہ وہ نیک لوگ ہیں جو قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور یہ ہر امت میں ہیں۔ مسجد کے امام صاحب کو پتہ ہوتا ہے کون نماز پڑھنے آ رہا ہے، کون نہیں پڑھنے آ رہا، کس گھر سے نماز پڑھنے آتے ہیں، کس گھر سے نہیں آتے، کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ کل قیامت والے دن اللہ ان کو لاؤ بھائی امام صاحب ادھر آؤ، تھوڑے کہڑے کہڑے نمازی سن، تو ہم کہیں گے جناب کیپٹن صاحب تھے، سلیم صاحب تھے، ہمارے حضرت صاحب تھے، بابر صاحب تھے، یہ بابا جی تھے، ہمارے صادق صاحب، یہ ہمارے سارے نمازی جو ہے۔ تو کل قیامت والے دن کی گواہیاں بھی لے کر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا۔ تو جو تھے مولوی مکر گیا، گواہی دینے والے مکر گئے، ہے جی۔ پھر اس لیے ان سے محبت کیا کرو، اللہ کے بندو جن کے پیچھے نماز پڑھو ان سے محبت کرو۔ وہ کہ آسمانی مخلوق نہیں ہوتے، وہ بھی زمین کی مخلوق ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہو جاتی ہیں، وہ بھی انسان ہی ہیں۔ امام زجاج نے کہا یہ انبیاء ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے، ان کے صغیرہ گناہ بھی تھے جو مصائب اور آلام کی وجہ سے معاف نہیں ہو سکے، یہ گناہ گار لوگ۔ یاد رکھیے ہم جو گناہ کرتے ہیں نا جی، ان گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت، اللہ وحدہ لا شریک، ہمیں آلام، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، ٹینشنیں یہ دے کر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اچھا جی، بعض بندے ایسے ہوں گے کہ اتنے گناہ انہوں نے کیے ہوں گے کہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے، بیماریاں، تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں ان کے گناہوں کو مٹا نہیں سکیں گے، اتنے زیادہ۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ گناہ گار لوگ ہیں۔ نوواں قول امام کشیری نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ زنا سے پیدا شدہ لوگ ہوں گے،
زنا کی پیداوار. آپ کے ایک لاہور کے ادارے نے نا جی، پھر ابتدا لاہور سے ہوئی، پھر پورے پاکستان میں وہ پھیل گیا. انہوں نے 25,000 بچے جو لوگوں نے زنا کر کے پیدا کیے اور کوڑے میں پھینک دیے، یہ سڑکوں پہ پھینک دیے، یا پھر انہوں نے اس ادارے میں آ کے جمع کروا دیے. 25,000 بچے یہ سن 2017-16 تک ریکارڈڈ تھے، آن دی ریکارڈ تھے. ایک ادارے کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ادارے نے 25,000 زنا کی پیداوار انہوں نے. اس لیے میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا زنا کو مشکل بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ. اب ناک رکھنے کے لیے نا بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے شادی ہال جو ہے نا ہم کر تو لیتے ہیں، لیکن ان کو کرنے کی خاطر بچیاں کتنی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ہم نے ادھر کبھی توجہ نہیں دی. یار 4 بندے 7 بندے 10 بندے آؤ، لے کے آؤ، نہ ان کے اوپر کوئی پریشر ہو، نہ ان کے اوپر پریشر ہو. ہاں اللہ نے آپ کو دیا تو ٹھیک ہے، پھر کرو، دبا کے کرو، لیکن کم از کم نکاح کو آسان کرو. جیسے بچیاں بالغ ہوں، اچھا رشتہ ملے فوراً نکاح کر دو. کوشش بھی کرتے رہو، ساتھ ان کی تربیت اور تعلیم کے اوپر بھی زور دیتے رہو. جیسے موقع ملے میرے بابو فوراً سے پہلے ان کا فرض ادا کرو. جب سارے پاکستان کے اندر ایسا ہونا شروع ہو جائے گا کہ بلا انشاءاللہ تعالی العزیز زنا ختم ہو جائے گا. خواتین جو سوکھی خواتین ہیں، جن کے گھر والے سوکھے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بندے سے کہیں تو تیرے اوپر اللہ کا کرم ہے، تو کوئی دوسری شادی کر. تو دوسری شادی کر کیوں نہیں کرتا؟ تیسری کر. ہاں جی، تو سوکھا ہے، دو عورتوں نو تو سنبھال سکنا ہے، نہ کواری نال کر، بیوہ نال کر لے، متعلقہ نال کر لے. آپ ایمان سے بتائیں یہ بوجھ کتنا کم ہو جائے گا. حضرت میں خود ایک باپ ہوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بچی کو صحت و سلامتی اور گھروں میں آباد رکھے. اپنے بچی متعلقہ ہو کے گھر آ جائے نا، چبھتی نہیں ہے، وہ زیادہ روٹی نہیں کھاتی اتنی ہے، لیکن جو ایک ذہنی کوفت اور ذہنی تکلیف سے بندہ ہر وقت گزر رہا ہوتا ہے نا جی، وہ بھی تکلیف میں گزر رہی، ماں باپ بھی تکلیف میں گزر رہے ہیں، وہ ذہنی کوفت اور تکلیف جو ہے بندے کو مار دیتی ہے. تو اگر یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ کریں، کیوں نہیں کرتے؟ ضروری تو نہیں ہوتا ایک ہی مقصد کے لیے شادی کرنی ہے. شیلٹر مقصد بھی ہوتا ہے، کسی کو پناہ دینا مقصد بھی ہوتا ہے. تم سوکھے ہو تو لو، ان کے گھر بھی آباد ہوں، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں. البتہ خیر، اگلا ہے جی حضرت ابو مجلز نے ذکر کیا کہ یہ ملائکہ ہیں. یہ الجامع الاحکام القرآن کے 8ویں جلد میں یہ تمام کے تمام چیزیں موجود ہیں. اگر میں آج کے درس کا خلاصہ عرض کروں تو وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے نا جی قبلہ، آپ خود نیکی کریں، آپ خود خیرات کریں، آپ خود سارے معاملات کریں. نہ صرف آپ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کے اندر شامل کریں. نہیں کر سکتے، مثال کے طور مساجد میں، ہماری مسجد میں، دیگر مساجد میں چیزوں کی ضرورت ہوتی، کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت رہتی ہر وقت. ایک بندہ نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کو کہہ سکتا ہے، صاحب ثروت کو جانتا، وہ یار بات سنو، اس مسجد میں فلاں، جیسے اب مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی، بندہ خود سیمنٹ کی بوری نہیں دے سکتا تو دوسرے ساتھی سے کہہ سکتا ہے یار ہمارے علاقے میں مسجد ہے، وہ بن رہی، آپ اس میں شامل ہو جاؤ. سریا ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ اس بندے کو اگر موٹیویٹ کر کے، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر معاملات ہیں، مساجد ہیں، اخراجات ہیں، یہاں پہ ہم خدمت کریں گے، ہم نہیں کر سکتے، کروائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا اللہ اس کو عطا فرمائے گا. آپ ادھر لے کے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ حل فرما دے گا. نیکی خود بھی کرنی ہے، دوسروں کے لیے بھی نیکی کا سبب بننا ہے. اور انشاءاللہ تعالی العزیز حضرت میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. کل علماء کرام جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں، دوست کی دوزخ میں چلے جائیں، علماء کو باہر کھڑا کر دے گا، تم ٹھہر جاؤ ادھر ٹھہر جاؤ. عرض کریں گے مولا ہم امتحان میں پاس ہو گئے،
اب ہمیں اجازت ہو؟ فرمایا نہیں نہیں، ایسے نہیں، جتنے بھی لوگ تمہارے جاننے والے تھے نا جی، آج سب کو اکٹھا کیا جائے گا وہاں سے، کہاں سے؟ جہنم سے۔ وہ سارے جن کے حق میں فیصلہ ہو گیا یہ جہنمی ہیں، لیکن وہ تمہارے واقف ہیں، آج وہ آئیں گے تمہیں پہچانیں گے، جس کو پہچانتا ہے وہ بتاتا چلا جائے۔ حضور فرماتے ایک بندہ آئے گا، وہ عرض کرے گا حضرت میں نے آپ کو زندگی میں ایک پانی گلاس کا پلایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ پوچھے گا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ یا اللہ بالکل، اللہ کے جاننے والا ہے۔ بس بخشش کا سبب بنانا ہے نا جی، بخشش کا سبب بنانا ہے نا۔ اللہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے، تم نے میرے اس بندے کو پانی پلایا، جاؤ تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ فرمائے گا اب ان سب کو بھی لے کے جنت میں جاؤ۔ اگر آپ نیکی کرتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے، کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہم کہیں پھنس بھی گئے نا قبلہ، تو جس کے ساتھ نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا